بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرما کر اسے عزت و تکریم کا لباس عطا فرمایا، شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تو شیطان نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا، انسان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا کہ جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آ کر اس کو گناہ کرواتا رہوں گا، اس کے دل میں گناہ کی محبت ڈالتا رہوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال و کبریائی کی قسم ہے، میں بھی اس کے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، اگر یہ مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس نے ہمارے لیے بخشش کا دروازہ کھول دیا۔ انسان اپنے ظاہر کو صاف رکھنے، اپنے جسم کو ستھرا رکھنے کا خیال تو کرتا ہے، اے کاش اتنا خیال وہ اپنے باطن کی طرف بھی کرے۔ گناہ وہ داغ ہیں جو باطن پہ لگے ہوئے ہیں، گناہ وہ پلیدی ہے، گناہ وہ ناپاکی ہے جو باطن پر لگی ہوئی، دل پر لگی ہوئی ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میلے کپڑے کو جس پر گندگی لگی ہوئی ہو اس کو عطر لگانے کی، خوشبو لگانے کی حاجت نہیں، اسے صابن سے دھونے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے دل میں تو گناہ ہیں یا گناہوں کی ناپاکی ہے اور وہ وظائف پڑھتا رہتا ہے تو وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح گندگی کے ڈھیر پہ سفید چادر ڈال کے خوشبو لگا دی جائے۔ مردار کتے کو تو کنویں سے نہیں نکالا، سارا پانی نکال دیں کنواں پاک نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اس مردار کتے کو کنویں سے نہیں نکالتے، پانی نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ پہلے اس مردار کو نکالنا ہے، پھر سارا پانی نکالنا ہے، تب کنواں پاک ہوگا۔ استغفار کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ اپنے باطن کو پاک کرنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہمیں سچا اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا۔ جب تک انسان کے باطن پر گناہوں کے داغ لگے ہوئے ہیں، انسان کو وسوسے آتے رہیں گے، سستی اور کاہلی چھائی رہے گی، اور سچی خوشی اطمینان اس کو میسر نہیں آئے گا۔ جب اس کا باطن پاک ہو جائے گا پھر اس کے دل کو اطمینان آ جائے گا، پھر اسے سچی خوشی نصیب ہوگی، پھر ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ آج ہم نے لباس کو اپنی ضرورت سمجھے، مکان کو اپنی ضرورت سمجھے، آج ہم نے لباس اور کھانے پینے کو، سواریوں کو اپنی ضرورت سمجھے۔ اے کاش ہم بخشش حاصل کرنے کو، مغفرت حاصل کرنے کو بھی اپنی ضرورت سمجھیں۔ یہ ہماری اصل ضرورت ہے۔ اگر انسان بخشا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ عشرۂ مغفرت ہے۔ اللہ کریم اس عشرے میں گناہ گاروں کو بخشش عطا فرماتا ہے، ان کے باطن کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ آئیں اس عشرے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کریں، لیکن بخشش کا سوال وہی کرے گا، گناہ بخشوانے کی فکر، مغفرت حاصل کرنے کی فکر اسے ہوگی جس کا آخرت پر ایمان ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں تو آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک حلاوت محسوس ہوگی۔ بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ سورتوں کے آغاز کا اختتام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو مضمون کسی سورت کے آغاز میں بیان ہوتا ہے وہ اختتام پہ جا کے سورت کے آخر میں بھی وہی مضمون دہرایا جاتا ہے، اگرچہ الفاظ مختلف ہوں، بظاہر مضمون مختلف نظر آئے، لیکن اصل میں وہی مضمون جو سورت کے آغاز میں ہوتا ہے وہ کسی اور زاویے سے ہی سورت کے آخر میں بھی بیان ہو جاتا ہے۔
مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ قرآن پاک لا ریب کتاب ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب کے جہان پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جہان جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے جا کے پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ آخرت غیب میں بھی داخل ہے، جو پہلے لفظ غیب آیا ہے، لیکن دوبارہ اس کو ذکر کر کے اہل ایمان کا آخرت کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے اس کو دہرایا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ تو ابتدا تھی جس میں غیب کا ذکر ہے، غیب پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کے اختتام پہ فرمایا دعا ہے جو اللہ کریم نے اہل ایمان کو سکھائی ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں بخشش عطا فرما، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اب مفسرین کہتے ہیں اس دعا کا سورت کے آغاز کے ساتھ کیا تعلق ہے، الذین یؤمنون بالغیب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس کا غیب کے جہان پر ایمان ہوگا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جس کا آخرت پر یقین ہوگا وہی دعا مانگے گا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معافی عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یہ دعا وہی کرے گا جس کے دل میں آخرت پر یقین ہوگا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن ہے۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں تو سارے کام چھوڑ کے مغفرت مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ 2 مہینے کے قریب ہو چکے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور کس قدر مشکل ترین حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب بھی کون سے ضروری کام ہیں جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے معافی نہیں مانگ رہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں وہ استغفار کرنے والوں پر عذاب نازل کرے۔ سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ اللہ کی شان نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ لوگ اس حال میں کہ وہ لوگ استغفار کر رہے ہوں، جو معافی مانگ رہے ہوں، رب ان پہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ استغفار کرنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں مغفرت مانگنے سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا جو اپنے اوپر استغفار پڑھنا لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، اسے غم سے نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی سے نکال لیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ استغفار کرنے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں، اور دل کو بھی اطمینان مل جاتا ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو مبارک ہو جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ تو یہ مبارک بھی مطلق ہے، یعنی جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہے، دنیا میں بھی اسے خوشیاں حاصل ہوں گی، آخرت میں بھی اسے خوشیاں حاصل ہوں گی۔ یہ عشرہ مغفرت ہے۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر کوئی استغفار نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو وہ کب استغفار کرے گا؟
بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، یا استغفار کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر ایک دن میں بندہ 70 دفعہ توبہ توڑے پھر بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، لوٹ آئے، پلٹ آئے، وہ استغفار کرتا رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کا کیا فائدہ جب استغفار جینون نہ ہو، جعلی ہو، نقلی استغفار کا کیا فائدہ؟ اگر دل نہیں توبہ کر رہا تو زبان سے استغفار کا کیا فائدہ؟ آپ زبان سے کریں، یہ زبان کی تاثیر دل تک پہنچے گی، دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ استغفار کا اصل جو مقام ہے وہ تو دل ہی ہے۔ یہ استغفار دل کی عبادت ہے کہ دل اللہ کے آگے معافی مانگ رہے، لیکن اگر دل میں وہ کیفیت نہیں تو آپ کم از کم جو حالت ہے کہ مقام ہے اس کو حاصل کر لیں، زبان سے استغفار کریں۔ جب آپ زبان سے استغفار کرتے رہیں گے اس کا اثر دل تک بھی پہنچے گا اور دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ استغفار دل کو پاک کر دیتا ہے، استغفار دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ یہ اشراء مغفرت ہے تو اس میں آپ اپنے فوت شدہ والدین یا آباء و اجداد یا کوئی عزیز جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی طرف سے استغفار کریں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس دنیا سے اس دنیا میں اپنے عزیزوں کو تحفے بھیج سکتا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اِنَّا ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لہم، فرمایا اہل دنیا استغفار کریں، اللہ تحفے بنا کے قبروں میں بھیج دیتا ہے۔ اہل برزخ کو وہ تحفے بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں اپنے مرحومین کو تحفے بھیجیں، استغفار پڑھیں۔ کوئی ایک وقت میں نے اپنے والد گرامی کو، میں نے اپنی والدہ کو، میں نے اپنے دادا کو یا اپنے فلاں عزیز کو جو دنیا سے جا چکا ہے میں نے تحفہ بھیجنا ہے رمضان میں، استغفار کی ایک تسبیح نکالیں یا چند دفعہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا تو اس کے اندر نیکیاں ہوں گی، وہ عرض کرے گا، فرشتوں سے پوچھے گا یہ نیکیاں میں نے نہیں کی، میرے درجے کیسے بلند ہو گئے، یہ استغفار میرے نامہ اعمال میں کیسے لکھا ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے تیری اولاد نے تیری طرف سے استغفار کیا، اس وجہ سے اللہ نے تیرے درجے بلند کر دیے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے بھی استغفار کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی استغفار کریں، اور اس کو رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں ہی اپنا معمول نہ بنائیں، پورا سال آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی استغفار کیا کریں۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک دفعہ حضور کی امت کے لیے مغفرت مانگے تو جتنی تعداد امت کی ہوگی اتنی نیکیاں مغفرت مانگنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ مثلا امت کی تعداد ہے 1 ارب، مثلا 1 ارب تعداد ہے، اور آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مجھے بخش دے اور مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بخش دے، تو ہر مومن کی طرف سے ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی۔ یہ تو میں ان مومنین کا ذکر کر رہا ہوں جو دنیا میں ہیں، تو جو فوت ہو چکے ہیں، جتنے مومن اہل برزخ ہیں ان سب کی طرف سے ایک ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی۔ تو نیکیاں کمانے کا یہ آسان طریقہ،
ایک دفعہ اگر یہ دعا کر لیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بخشش عطا فرما، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یعنی تمام اہل ایمان کو بخشش عطا فرما۔ یہ حضور کی امت کے لیے آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو چکے۔ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ سارے کام چھوڑ کے کثرت سے استغفار کیا کریں، یا ایک وقت مقرر کر لیں کہ میں نے اللہ سے بخشش مانگنی ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کرنا یہ اقرار ہے اپنی عاجزی کا، یہ اقرار ہے اپنے باطن کو رب کے آگے جھکا دینے کا اظہار ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ساری زندگی اللہ سے بخشش مانگی ہی نہیں تو وہ شخص بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی بخشش کا سوال ہی نہیں کیا، اندیشہ ہے کہ کہیں آخرت پر اس کا ایمان یہ سلب نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی مومن ہے وہ تو بخشش کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور عشرۂ مغفرت کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔